علم کا جو حسن ہے وہ عمل ہے، اور عمل کا جو حسن ہے وہ اخلاص ہے، اور اخلاص کا جو حسن ہے وہ نیت ہے، اور نیت کا جو حسن ہے وہ قلب ہے، اور قلب کا جو حسن ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ تو بالکل بیکار ہو جاتا ہے وہ دل۔ ایسے ہوتا ہے کہ سمن بکم عمی والا معاملہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں کچھ سمجھ حقیقت رہتی ہے، نہ اس میں کوئی نگاہ کی حقیقت رہتی ہے، نہ کوئی بولنے کا انداز ہوتا ہے، بالکل اس میں کچھ ختم ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، دل سیاہ کوئلہ ہو جاتا ہے گناہوں کے ساتھ۔ اور جب یہ خراب ہو گیا دل، لامحالہ طور پر انسان کی جو نیت ہے سب سے بڑا اس پر اثر پڑتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سب سے بڑی چیز جو ہے، پہلی چیز انسان کی نیت ہے۔ کتنے بڑے ہم اعمال کریں، اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو اعمال بیکار ہو جاتا ہے بالکل، اور جب تک دل صحیح نہ ہو نیت صحیح بن نہیں سکتی۔ تو ظاہر یہ ہوا کہ جب دل خراب ہوا تو انسان کی جو نیت ہے وہ بن ہی نہیں سکتی۔ نیت خراب ہوئی کسی عمل کرنے کے لیے، کسی فعل کو کرنے کے لیے، تو اگلا اسٹیج جو اخلاص کی ہے، للہیت جس کو کہتے ہیں کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں رہتا عمل۔ اس میں پھر ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، بناوٹ آ جاتی ہے۔ بس دنیا میں سے تعریفیں اس کو ملتی ہیں، لیکن آخرت کے اندر اس کو کوئی اجر نہیں ملتا انسان۔ سب سے گندی چیز ریا ہے کہ کوئی عمل بھی کر رہا ہے انسان کہ ساری بھی جتنی ہماری بنیاد ہے پوری آخرت تک، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے دل۔ جس نے اپنے دل کو بنا لیا، دل کو اچھا کر لیا، دل کو صاف کر لیا، الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا شخص، وہ صحیح پہنچ گیا۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی دل کی صفائی اور تزکیہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کیسے صفائی ہو، دل اتنا چمک جائے انسان کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، کل شیء ثقالۃ قلب ذکر اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے دنیا کے اندر کہ کوئی چیز گندی نہ رہے۔ اللہ نے پانی بنا دیا، صاف اور شفاف پانی، الحمدللہ انسان کو پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے جسم کو، کوئی گند نہیں آنے دیتا، کپڑے دھلتے ہیں، صفائی بھی ہوتی ہے۔ اور جتنی چیزیں ہیں، دھات ہے ان کے لیے، آگ سے صفائی ہو جاتی ہے۔ جانور جو ہیں تو ان کے لیے مٹی کے بعض ہم مٹی میں دوڑتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جانور، اس سے ان کی پاکی ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے، یہ حدیث ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تو جمال ہے اور جمال حسین چیز کو پسند کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی چیز نہیں جو گندی رہے دنیا کے اندر، تو اس کا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے۔ تو ساری دنیا کی جب چیزوں کو اللہ نے انتظام کیا ہے، تو جو اصل چیز ہے انسان کے اندر دل، جس سے سارا معاملہ بنتا ہے، تو اس کا بھی انتظام اللہ پاک نے کیا ہے نا۔ کل شیء ثقیلۃ القلب ذکر اللہ، اللہ والے اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے اس نسخے کو پکڑ لیا، سمجھ گئے کہ معاملہ سارا یہیں سے بنتا ہے۔ ہر چیز کی صفائی ہے، ذکر حدیث کے اندر آتا ہے، اور دل کی صفائی جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ یہ ساری صفات، مسلمان ہونا، مومن ہونا، صابر ہونا، خرچ کرنے والا ہونا، جتنی صفات انسان میں چل رہی ہے ساری، خرچ کرنے والا ہونا، روزہ رکھنے والے ہونا، اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے ہونا، مرد یا عورت، یہ مقام ساری کس سے ملیں گے؟ آخری میں جو بتایا نا، وہ ذکر اللہ کثیر ذاکرات، کہ کثرت سے ذکر کرنے والی، سب جو مقام طے کرتا ہے انسان کس چیز سے کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے کرتا ہے۔ تو کوئی واقعی سنجیدہ ہے یہ ذکر جو ہے بھائی، پیری مریدی نہیں ہے، یہ نہ پیری مریدی کا نام ہے، نہ کشف کا نام ہے، یہ تو ہے جمعیت قلب کا نام ہے، کہ جب تک دل کے اندر جمعیت نہ آ جائے، روشنی نہ آ جائے، اس وقت تک یہ ذکر جو ہے سمجھو وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ ایک آدمی کو جو ذکر کرنے والا اس وقت تک مطمئن نہ ہو، جب تک وہ دیکھے کہ اس کا نیت صحیح نہیں ہو رہی، اس میں اخلاص نہیں آ رہا،